السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الاول والآخر والظاہر والباطن خلق فسوى وقدر فہدى بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ احمدہ سبحانہ واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على نهجہ واقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ ہمارے جو لیکچر تھے وہ ان امور کے بارے میں تھے جو توحید کے منافی یا توحید کے کمال کے منافی ہیں۔ آج سے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ان وسائل کا ہے جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وسائل کو آپ ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ذرائع، وہ طریقے، وہ راستے جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ آج کے لیکچر میں اور جو اس سے اگلا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی سنت میں ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو راستے شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی حفاظت کے لیے، توحید کو محفوظ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ وہ ان تمام راستوں کو بند کر دیں جو راستے اللہ تعالیٰ کی توحید کے مخالف لے جانے والے ہیں، اور اس توحید کے یا تو سرے سے اس کے مخالف ہیں یا اس کے کمال کے منافی ہیں، اس میں نقص پیدا کر دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو راستے کسی بھی طریقے سے انسان کو شرک میں واقع کر دینے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی ذات سے متعلق ہوں یا آپ کے غیر سے متعلق ہوں، جیسا کہ ہم ان مسائل کے اندر ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ اور میں متعدد مقامات پہ ان چیزوں کا پہلے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں اور ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے ان کی شان میں غلو کر کے، ان کے مقام میں غلو کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا جز اور حصہ بنا دیا، اور ان کے جو بڑے عقائد ہیں ان عقائد میں سے عقیدہ تثلیث جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، جس کے بغیر ان کے ہاں بندہ موحد اور توحید والا ہو سکتا ہی نہیں جب تک وہ عقیدہ تثلیث کا قائل نہ ہو، تین معبودوں کا، تین الہوں کا، یا اللہ تعالیٰ کے تین جو اقانیم ہیں ان کا قائل نہ ہو۔ تو یہاں ہم ان امور کا ذکر کریں گے جو شرک تو نہیں لیکن شرک کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، یعنی بذات خود تو شرک نہیں لیکن شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو یہ امور ہم ذکر کریں گے۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ جو چیزیں تھیں ان کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرک اکبر کی طرف لے جانے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرک اصغر کی طرف لے جانے والی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سرے سے ہی توحید کو ختم کر دینے والی ہیں اور توحید کے منافی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو توحید کو سرے سے ختم تو نہیں کرتی لیکن توحید میں نقص پیدا کرتی ہیں اور توحید کے کمال کے منافی ہیں۔ تو یہ وسائل بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو توحید کے منافی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو توحید کے کمال کے منافی ہیں، اور یہی ان میں سے بعض کبھی جو ہے وہ توحید کے منافی ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے توحید کے کمال کے منافی ہوتے ہیں، حسب عقیدہ اور کرنے والے کے عقیدے اور اس کے نظریے کے مطابق جو ہے یہ اس کو نقصان دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ توسل اور وسیلے کا ہے، توسل اور وسیلے کا ہے۔ اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہ مسئلہ تھا شفاعت کا، وہ مسئلہ تھا شفاعت کا، لیکن یہ مسئلہ توسل کا ہے۔ یہ توسل کا مسئلہ اس سے کچھ مختلف ہے، بعض اجزاء میں ملتا جلتا ہے، بعض اجزاء میں مختلف ہے، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ تو ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا اس کو یہ شاید یہاں دوبارہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تکرار نہیں، بلکہ وہ مسئلہ شفاعت سے متعلق تھا، اس کی اقسام، اور شفاعت شرعی اور شفاعت غیر شرعی، لیکن یہاں توسل کا مسئلہ ہے، یہ وسیلے کا مسئلہ ہے، کسی بھی نیک ہستی، نیک شخصیت کا وسیلہ ڈالنا، اور وسیلہ جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو توسل چونکہ
بسا اوقات شرک کی طرف لے جانے والا ہے، شرک میں واقع کر دینے والا ہے، اور جس ہستی کا توسل اور وسیلہ ڈالا جاتا ہے بسا اوقات اس کی شان میں انسان جو ہے وہ تعظیم میں آگے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنا دیتا ہے۔ تو توسل سب سے پہلے تو اس کی تعریف ہم کریں گے، اس کے بعد اس کی مختلف صورتیں اور اس کی جو اقسام ہے اس کی طرف جائیں گے۔ تو توسل لغوی اعتبار سے یہ باب توسل یا توسل سے ہے، جس سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی غیر تک پہنچا جا سکتا ہو۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ کسی مقصد تک پہنچتے ہیں، کسی غیر تک پہنچتے ہیں، اس کو ذریعہ بھی کہتے ہیں، اس کو توسل اور وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی اعتبار سے ہے عربی زبان میں، لیکن شرعی اعتبار سے جب اس کا اطلاق شریعت میں توسل اور وسیلے کا ہوتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ اطاعت یا عبادت یا نیک عمل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو اطاعت ہو، عبادت ہو، نیکی ہو، فرما برداری ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ شرعی توسل ہے، یہ شرعی شریعت کی روح میں یہ توسل ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا نیک اعمال کے ذریعے، اطاعت فرما برداری کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے؟ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی قرب تلاش کرو۔ قرب تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی پسند اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، وہ عمل کرو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی جو ہے وہ طلب کرو۔ اب اس آیت کو صحیح طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور منفی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل السنہ جو ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، وہ اس کو صحیح وسیلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو جائز وسیلے کی اقسام ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو اہل بدعت ہے وہ اس کو تمام قسم کی جو وسیلے کی اقسام ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہیں، ان کے ہاں تو جائز ہی ہیں ساری، لہٰذا وہ اس کو ناجائز وسیلے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان تم اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وسیلے سے مراد وہ کہتے ہیں انبیاء کا وسیلہ، صالحین کا وسیلہ، فرشتوں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ۔ تو وہ اس لفظ کو عام کر دیتے ہیں، وہ اس لفظ کو عام کر کے وہ ہر چیز کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، کسی نبی کا وسیلہ دے دیں، کسی ولی کا وسیلہ دے دیں، کسی فرشتے کا وسیلہ دے دیں، کسی چیز کا بھی آپ وسیلہ دے دیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، لہٰذا ہم تو وسیلہ آیت کے مطابق تلاش کرتے ہیں۔ آپ جب بھی ان سے وسیلے کے مسئلے پر بات کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے یہ آیت پیش کریں گے کہ خود اللہ نے قرآن کریم میں نہیں کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، قرب کا ذریعہ تلاش کرو، لیکن کیا جو مفسرین نے اس سے مراد لی ہے وہ یہ ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں، لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب ترین عمل ہے اس کو بطور وسیلہ اور ذریعہ کے استعمال کرو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی طلب کرنے کے لیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یدعون یعنی جنہیں پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب کہ کون جو زیادہ جو ہے وہ ان میں سے قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک جو ہے وہ تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے، تیرے رب کا عذاب وہ ہے کانا محذورا جس سے ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ وسیلے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جو ہے وہ تم ان سے مانگتے ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے ہو
اور تم ان سے مانگتے ہو اور حاجات ان کے سامنے رکھتے ہو، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے کہ ہم اللہ کے در کے سوالی، وہ میرے در کے محتاج ہیں اور تم کہتے ہو ہمیں وہ دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں وسیلہ سے مراد قربت کا ذریعہ ہے، یعنی یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب ہمیں حاصل ہو جائے جس طریقے سے بھی ہو جائے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں قرآن کریم سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ جائز، کسی بھی نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ وسیلے کی اقسام کیا ہیں؟ وسیلہ جو ہے وہ جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے توسل جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک توسل شرعی ہے اور ایک غیر شرعی ہے۔ وسیلہ شرعی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جائز اور ناجائز وسیلہ۔ تو توسل شرعی جو شریعت سے ثابت ہے، یعنی اس کے وسیلہ ہونے پر، اس کے وسیلہ ہونے پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہو، اس کے وسیلہ ہونے پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہو۔ اس کی آگے پھر کئی اقسام ہیں، اس کی آگے پھر کئی اقسام ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں سے کسی ایک کا وسیلہ ڈالنا، اس کے دلائل کتاب و سنت میں معروف اور موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے افعال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور عملی طور پہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی، مختلف الفاظ حدیث کے اندر جو ہے وہ ثابت ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تمام ناموں کا وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، بکل اسم هو لک، اللہ تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، آپ نے کسی کتاب میں اتارا ہے یا کسی دوسری مخلوق کو سکھایا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے، اللہ میں یہ تیرے سارے ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں سے سوال کر، پکارو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اور نبی علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ یہ پہلی قسم ہے جو کہ جائز، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جب مانگیں تو آپ کہیں اے اللہ تو تیری ذات کا وسیلہ دیتا ہوں، یا تو علیم ہے، تو قدیر ہے، اور مناسبت سے جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا وہ نام استعمال کریں جو جس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کا وسیلہ دینا یہ بھی جائز ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل، قرآن سے اس کی دلیل جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام، اور وہ یہ دعا کر رہے تھے، یعنی ساتھ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل ہمارا قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ سننے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں اگر آپ ان آیات کے سیاق و سباق پہ غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بطور تمہید کے اپنے اس عمل کو بطور وسیلہ کے پیش کیا ہے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر میں سب سے پہلے تو اس عمل کی قبولیت کی دعا کی ہے، اس عمل کی قبولیت کی دعا کی ہے، اور اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ چیزیں مانگی ہیں، گویا کہ یہ تمہید ہے اور یہ بطور ایک وسیلہ کے ہے ان سوالات کے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد کیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ جو سارے سوالات کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگی گئی ہیں، اصل میں ان چیزوں سے پہلے
انہوں نے بطور وسیلہ کے اس اپنے عمل کو پیش کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو بیت اللہ کی تعمیر کو انہوں نے سب سے پہلے اس کی قبولیت کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اس کے بعد اس کو بطور وسیلہ کے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے کہ ہمیں مسلمان بنا دے، اپنے تابع کر لے، اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور رسولا منہم، تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا بھی سوال کیا۔ یہ ایک وسیلے کے طور پہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ حدیث میں وہ 3 غار والوں کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ جو سفر میں تھے، ایک غار میں چھپ کے، بارش آندھی آ رہی تھی، تو جب وہ غار میں چلے گئے تو ایک پتھر جو ہے وہ اوپر سے گرا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ تینوں مل کر بھی اسے نہ ہٹا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب موت ہماری پکی ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے ہر بندہ اپنے نیک عمل کا اللہ کو وسیلہ دے، جو وہ جانتا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اللہ نے وہ قبول کیا ہے، یا اس کو غالب گمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس عمل کا وسیلہ دے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آپ وہ سنتے رہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا جو عمل ہے اس کو اللہ کے حضور پیش کیا کہ اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کی، ایک نے جو ہے وہ امانت کو مکمل طور پہ ادا کرنے کا ذکر کیا، اور ایک نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بدکاری اور زنا کے چھوڑنے کا ذکر کیا۔ یعنی ہر ایک نے جو عمل ان کے نزدیک بہترین عمل تھا اپنی زندگی کا، اس کا وسیلہ دیا۔ ایک نے جب اپنے عمل کا وسیلہ دیا تو غار کے منہ سے پتھر تھوڑا ہٹ گیا، جب دوسرے نے دعا کی اس نے وسیلہ دیا اور تھوڑا ہٹ گیا، جب تیسرے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے جو ہے وہ ہٹا دیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اس حدیث سے بھی علماء کرام یہ اخذ کرتے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، کہ انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے۔ اب یہ سوال جو ہے وہ دنیا کی خیر کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، آخرت کی کسی خیر سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور کسی مصیبت سے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو جائز ہے یہ۔ اور نبی علیہ السلام جب کسی چیز کو بیان کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے حجت، اور اگرچہ اس کا تعلق اس امت کے ساتھ نہیں، اگرچہ وہ گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حل شرع من قبلنا شرع لنا، حل شرع من قبلنا شرع لنا، کہ کیا ہم سے پہلی جو شریعتیں ہیں کیا ہماری شریعت بن سکتی ہیں یا نہیں، تو ہم نے اس کے اندر کئی صورتیں پڑھی تھی، ان میں سے جب وہ ہماری شریعت کے اندر آ جائے اور اللہ کے نبی اس کو بیان کر دے تو وہ اگرچہ گزشتہ شریعتوں میں سے ہے لیکن ہماری شریعت کا حصہ بھی بن جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ وسیلے کی جائز قسم ہے کہ انسان اپنے کسی بھی نیک عمل کا وسیلہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اچھا، تیسری جو وسیلے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کا وسیلہ ڈالنا، یعنی کسی زندہ انسان سے جا کر دعا کروانا، کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ بھی مشروع اور جائز عمل ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا یعقوب علیہ السلام کے سامنے، اور وہ جو پورا ایک انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، وہ سارا جو ہے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، جھوٹ کو واضح کر دیا۔ تو اس وقت جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر ان کے والدین اور ان کے بھائی پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اب یہاں نیک آدمی سے، اور نیک بھی کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، تو یعقوب علیہ السلام اپنے باپ سے، حالانکہ خود بھی وہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں تو یعقوب علیہ السلام سے، جو کہ ایک اللہ کے نبی ہیں، نیک انسان ہیں، ان سے انہوں نے دعا کا مطالبہ کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ تو قرآن کریم سے ہے کہ نیک آدمی سے دعا جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ معروف ہے کہ وہ بارش کی دعا کے لیے اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور دعا ان سے کروائی ان کی قوم نے،
اور بھی اس کے علاوہ بھی قرآن کریم سے دلائل مل سکتے ہیں، سنت سے اس کے دلائل بے شمار ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں کا ذکر کیا، تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا آفر سے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دو، آپ نے فرمایا انت منہم، تم بھی ان میں سے ہو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عکاشہ بن محصن کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بھی 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں ان میں شامل کر دیا۔ ایک اور بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں، آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے اس دعا کے اندر سبقت لے گئے، یعنی ان کے لیے میں نے دعا کر دی، اب تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، وہ سبقت لے گئے، کیونکہ اگر آپ یہ سلسلہ شروع کر دیتے تو پھر تو ہر ایک ہی آپ کو آ کر کہتا کہ میرے لیے بھی دعا کر دو، میرے لیے بھی دعا کر دو۔ اس طرح متعدد صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعدد صحابہ کرام کا دعا کروانا ثابت ہے، جیسا وہ صحابیہ جس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور بے ہوش ہو جاتی تو ان کا سطر کھل جاتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر لیتی ہو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ میرا سطر باقی رہے، میرا سطر نہ کھلے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اسی طرح متعدد ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات میں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر دعا کروایا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ نے اویس کرنی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرنے والا ہے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا، تو ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی عمرے یا حج پہ جاتا تو بعض روایات میں بعض آثار میں آتا ہے کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، حج یا عمرے پر جانے والوں کو وہ درخواست کرتے میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس طرح کے متعدد واقعات صحابہ کرام سے بھی ملتے ہیں، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ جاتی تو وہ حضرت عباس کو دعا کے لیے جو ہے وہ لے کر آتے اور ان سے دعا کرواتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی زندہ انسان کو جو ہے وہ اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے اور اس کی دعا کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ زندہ ہو اور نیک آدمی۔ یہ تو بات تھی توسل شرعی کی، جائز جو توسل اور وسیلہ اس کی صورتیں مختلف، تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، اس کے افعال کا، اور اسی طرح نمبر 2 نیک عمل کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کسی زندہ نیک آدمی سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دعائیں کرواتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عباس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کروائی، اور اس کے علاوہ سلف صالحین کے اندر اس کے قصے جو ہے واقعات بے شمار ہیں۔ توسل غیر شرعی یا بدعی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی شرعی کے مد مقابل غیر شرعی یا بدعی، یعنی جس کے جواز پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو، جس کے جواز پر کتاب و سنت سے کوئی صحیح دلیل نہ ہو، جس کے جواز پر کتاب و سنت سے کوئی صحیح دلیل نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا وسیلہ دینا، یا کسی بھی نیک ولی اور نیک آدمی کا فوت ہونے کے بعد اس کا وسیلہ دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے وقت نبی کریم علیہ السلام سے جا کر بارش طلب نہیں کی، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن کسی فتنے کے اندر بھی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر جو ہے نبی علیہ السلام سے دعا نہیں کی، اور نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا ہے۔ اور اگر یہ جائز ہوتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے تھے وہاں آپ یہ کہہ دیتے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی، تیرے نبی جب زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کروا لیتے، لیکن اب تیرے نبی تو دنیا میں نہیں رہے تو اب آپ ان کے وسیلے سے ہمیں دے دو، ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کی قرابت داری تھی، اللہ کے نبی کے قریب تھے، آپ کے چچا تھے اور نیک انسان تھے، ان سے جو ہے وہ دعا کروائی، اور یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط سالی پڑ جاتی
تو حضرت عباس کے ذریعے جو ہے وہ بارش مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. فقال، اور وہ فرماتے تھے، سب سے پہلے حضرت عمر دعا کرتے، فرماتے اللہم، اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم تیرے نبی سے جو ہے وہ دعا کرواتے تھے اور ان کا وسیلہ لیتے تھے. فتسقینا، تو تم ہمیں بارش دے دیتے تھے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ، لیکن اب تمہارے نبی تو نہیں رہے، لیکن ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں تیری طرف، بِأَمِّ نبی کا، تیرے نبی کے چچا کا. فسقینا، تو ان کے ذریعے ہمیں بارش دے دے، یعنی تیرے چچا سے، تیرے نبی کے چچا سے ہم جو ہے وہ دعا کرواتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں جو ہے اپنے نبی کے چچا کی دعا کرنے کی وجہ سے بارش دے دو. قال، حضرت انس فرماتے ہیں فیسقون، تو ان کو بارش جو ہے وہ مل جاتی تھی، یعنی بارش دے دی جاتی. اب اس حدیث کو علماء کرام توسل جو غیر شرعی ہے اس کے توڑ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل، سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی نبی کا، کسی بھی ولی کا فوت ہونے کے بعد وسیلہ ڈالنا، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی آپ کی دعا کروائی جا سکتی تھی، آپ کی دعا کا وسیلہ دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کی ذات کا وسیلہ کسی صحابی نے نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے، لیکن کسی صحابی نے آپ کی زندگی میں نہیں کہا کہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں دے دو. جیسا کہ آگے نبینا صحابی کا واقعہ جس سے بعض اہل بدعت استدلال کرتے ہیں، وہ بھی وسیلے کے لیے دلیل نہیں بنتا، جیسے کہ اس کو بعض لوگ ذکر کرتے ہیں. اب جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ اشکال یہ ہے کہ بعض لوگ ایک نبینا صحابی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہوئے وسیلہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، مسند احمد میں بھی. عن عثمان ابن حنیف ان رجلا، عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں، ان رجلا، کہ ایک آدمی، ضریر البصری، نبینا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال، اس نے آ کر کہا، ادعو اللہ ان یعافینا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے عافیت دے دے. ان یعافینی، ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے عافیت دے دے، یعنی میری نظر کو ٹھیک کر دے. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان شئت دعوت و ان شئت صبرت، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر چاہے تو صبر کر. فهو خیر لک، اور تیرے لیے بہتر ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ آپ کی نظر کو ٹھیک بھی کر دے گا، لیکن اگر آپ صبر کرو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. قالا، تو اس نے کہا، فدعو، تو دعا کرو، یعنی میرے لیے دعا کر دو. تو قالا، تو راوی کہتے ہیں فامرہ ان یتوضا، تو اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے. فیحسن وضوءہ، اور اچھا وضو کرے. ویدعو بہذا الدعاء، اور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد کریم جو نبی الرحمہ ہیں ان کے ذریعے، یعنی ان کی دعا سے. انی توجہت بک، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا. انی توجہت بک الی ربی، بے شک میں متوجہ ہوا تیرے ذریعے اپنے رب کی طرف. فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت کو پورا کرنے میں. لتقضی لی، تاکہ میرے لیے حاجت پوری کی جائے. اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول کر. اب یہاں اس حدیث کو اہل بدعت وسیلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نبینا صحابی کو خود وسیلہ سکھایا ہے کہ تم میرا وسیلہ دو. حالانکہ اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں، ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا اس صحابی کے ساتھ خاص ہے، اور تیسرا اس صحابی نے اللہ کے نبی سے آ کر دعا کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے. اس صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر دعا کی درخواست کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو عمل سکھایا ہے کہ تم یہ عمل کرو، اور اس میں یہ کہو کہ اے اللہ اپنے نبی کی دعا کے ذریعے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی کی دعا کی وجہ سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. لہٰذا یہاں فشفعہ فی کا مطلب یہاں ان کی دعا کو میرے حق میں قبول کر، ان کی دعا کو میرے حق میں قبول کر. تو یہاں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا انہوں نے ذکر کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے نبی نے اجازت دے دی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لہٰذا اپنے نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول کر. یہ تو دعا کا انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ دیا اللہ تعالیٰ، اور آپ کی زندگی میں تھا اور آپ نے اس کو اجازت دی تھی. لیکن آج کس بندے کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو اجازت دے رہے ہیں؟
اور کس بندے کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صاحب نے اس کو کہا کہ جاؤ تو میرا وسیلہ ڈال دو؟ یہ مسئلہ خاص ہے اور اس کو عام کر دیا جاتا ہے ہر جگہ۔ لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس صحابی نے جب اللہ کے نبی کا وسیلہ دیا تو ان کی نظر ٹھیک ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی امتی آپ کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس کا جواب یہ کہ علماء نے اس کے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ پہلا جیسے میں نے ذکر کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا اور آپ کی دعا کی وجہ سے تھا، نہ کہ آپ کی ذات کا وسیلہ دینے سے۔ اگر رسول کریم علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ دینے سے نظر ٹھیک ہوتی تو تمام نبینہ لوگ جو ہے گھر بیٹھے ایسا کر لیتے اور فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہاں مسئلہ رسول کریم علیہ السلام سے دعا کروانے کا ہے، نہ کہ آپ کی ذات کا وسیلہ دینے کا۔ اس نے آ کر آپ سے دعا کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو دعا کا طریقہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہیں کہ اللہ میں تیرے نبی کی دعا کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتا اور اپنے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اور اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا جو ہے وہ وسیلہ اللہ کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو ٹھیک کر دیا۔ لیکن اس میں یہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں کیسے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر بندہ اللہ کے نبی کا وسیلہ دے سکتا ہے؟ اور اگر صحابہ کے ہاں یہ بات معروف ہوتی کہ کوئی بھی اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتا ہے تو کتنے نبینہ صحابی تھے، وہ سارے اپنے گھر بیٹھے اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کے دعا کرتے اور سب کی نظر ٹھیک ہو جاتی۔ اور دنیا کے سارے اندھے آج بھی وسیلہ دے کر ٹھیک ہو جائیں، دنیا کے سارے اگر واقعہ ہی ایسا وسیلہ آپ کے ہاں شرعی وسیلہ ہے اور جائز وسیلہ ہے اور سنت سے ثابت ہے تو پھر اس کو صحیح ہونا چاہیے، پھر ہر ایک کے حق میں صحیح ہونا چاہیے۔ پھر یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نبینہ اگر وسیلہ ڈالے تو اس کی نظر ٹھیک نہ ہو۔ آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں نا، تجربہ کر کے دیکھیں، نبی کا وسیلہ دے کر جتنے نبینہ ہیں ان کو ٹھیک کر کے دکھائیں ذرا۔ اگر یہ واقعی شرعی ہے تو پھر ٹھیک ہونا چاہیے ہر ایک کا۔ اور نبی السلام کے زمانے کے اندر بھی کئی صحابہ ایسے تھے جو نبینہ تھے، انہوں نے تو اپنے گھر بیٹھے اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں ڈالا۔ اس کا مطلب یہ معجزہ تھا اور یہ صرف وہ صحابی کے ساتھ خاص تھا جس صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے دعا کروانے کا کہا تھا یا دعا کرنے کا کہا تھا۔ اور یہ وسیلہ بمانا دعا ہے، لیکن اس کا طریقہ انداز اللہ کے نبی نے بدلا ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تم میری دعا کا ریفرنس دو اللہ تعالیٰ کو اور کہو کہ اپنے نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول کر لیں، اور نبی نے اجازت دے دی ہے اور اللہ کے نبی نے وعدہ بھی کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے اس نبینہ صحابی کو خود یہ دعا سکھائی، اللہم فشفعہ فیہ، کہ میرے حق میں اپنے نبی کی دعا قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ لہٰذا ایک تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا، دوسرا اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود اس کو دعا سکھائی اور اس دعا کا معنی یہ نہیں ہے اللہم فشفعہ فیہ کہ اپنے نبی کی ذات کو میرے حق میں یعنی وسیلے کو قبول کر لے، بلکہ یہ کہ ان کی دعا کو میرے لیے قبول کر لے، یہ اصل میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے دوسرا، جو شرک کے وسائل میں سے دوسرا وسیلہ ہے، وہ ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، ان پر مزار بنانا اور ان کی طرف نماز پڑھنا۔ یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ آغاز ہے شرک کی طرف لے جانے کا، اور یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ سٹیپ ہوتا ہے، آپ پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد دوسرا تیسرا، آخرکار انسان پوجا کرنے لگ جاتا ہے، عبادت کرنے لگ جاتا ہے اس ہستی کی جس کی قبر کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے یا اس کی تعظیم کرتا ہے یا اس پر مزار بناتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر آغاز قبر سے ہوتا ہے، پکی قبر سے، پکی قبر کے بعد پھر اوپر مزار بنتا ہے، اور مزار بننے کے بعد پھر وہاں ایک صندوقڑا رکھا جاتا ہے، ایک غلہ رکھا جاتا ہے، صندوق، جو کہ اصل راز ہے، جو کہ بلڈنگ بنانے کا اصل راز جو ہے وہ کوئی ولی کی تعظیم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے خصوصاً پاک و ہند کے اندر اصل جو ولی کی قبر پر مزار بنایا جاتا ہے اس کا مقصد اصل تعظیم بھی ہے، لیکن اصل راز وہ صندوقڑی کے اندر ہے جو وہاں پکی لوہے کی لگائی جاتی ہے، صندوق بڑا سارا، تاکہ لوگ آئیں اور وہاں اس کے اندر پیسے ڈالیں، اور اس کے اندر پیسے ڈالیں اور ایک کاروبار جو ہے فیکٹری ایک شروع ہو جائے، یہ ایک بطور فیکٹری جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس کو۔ آج اگر آپ درباروں سے یہ صندوقڑیاں اٹھا دیں تو دیکھ لینا وہ ساری آبادی اور یہ ساری چیزیں رونقیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اصل جو ان کے اندر ایک عجیب قسم کا وجد چند نظر آتا ہے، آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، یہ وہ جب تک وہ غلے کے اندر صندوق کے اندر پیسے ڈالے جا رہے ہیں تب تک ایکٹیو رہتے ہیں، اور جب غلہ خالی ہو جائے تو ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی ساری جو نشاط ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے جو ہے وہ جیسے کوئی انسان جو ہے وہ ایک سویا ہوا ہوتا ہے،
تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، ان پر مزار بنانا، ان کی طرف نماز پڑھنا، یہ دوسرا وسیلہ ہے شرک کی طرف لے جانے کے وسائل میں سے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیث میں قبروں کو مسجدیں بنانے، ان پر مزار بنانے سے منع فرمایا، اور ان کی طرف نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان ام حبیبہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما ذکرتا کنیسۃ رأیناها بالحبشۃ فیها تصاویر فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کنیسے کا ذکر کیا، ایک کلیسے کا، چرچ کا ذکر کیا جو عیسائیوں کا ہوتا ہے یا یہودیوں کا۔ رأیناها بالحبشہ، انہوں نے حبشہ میں دیکھا، فیہا تصاویر، اس میں تصویریں تھیں۔ تصویریں کیا تھیں؟ نیک لوگوں کی، عیسیٰ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم کی، ان کی والدہ سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ نیک صالحین لوگوں کی۔ فذکرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذکر کر دیا کہ ہم نے حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا ہے۔ فقال، اللہ کے نبی نے یہ سارا قصہ سن کر فرمایا ان اولئک، بے شک یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ یا نصارہ، اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی فماتا، مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، اس کو سجدہ گاہ بنا دیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ تصویریں لٹکا دیتے، فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہے قیامت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق یہ ہوگی جو یہ انبیاء صالحین کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے بلڈنگیں مزار بنا کے ان کے اندر تصویریں اور مورتیاں وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگوں، صالحین اور انبیاء کی قبروں کو پوجا گاہ بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں، ان پر بلڈنگیں بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان فرماتی ہیں، قالا، انہوں نے کہا، فی مرضی، کہ اللہ کے نبی نے اپنی آخری مرض بیماری کے اندر، یعنی جس میں آپ کی وفات ہوئی، الذی مات فی، جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اب یا تو ان پر مسجدیں بنا دی یا پھر ان کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ولولا ذالک لابرزوا قبرہ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو بھی مسجد بنا لیں گے، سجدہ گاہ بنا لیں گے، تو شاید آپ کی قبر بھی باہر بنائی جاتی۔ ولولا ذالک لابرزوا قبرہ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کو باہر ایہاں بنا دیا جاتا۔ غیر انی اخشی ان یتخذ مسجدا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ باہر بنائی جاتی، انبیاء کی قبریں باہر بنائی جاتی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر، آپ فرمائیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے۔ یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو مسجد ہے، نبی علیہ السلام کی جو قبر ہے، اگر وہ حجرے میں نہ ہوتی، اگر باہر ہوتی، تو لوگ جو ہے اس کو سجدہ گاہ یا اس کو مسجد بنا لیتے یا مسجد بنا لی جاتی۔ تو یہ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے یا تو سوال کے جواب میں یہ کہا یا پھر اپنی طرف سے یہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر اگر حجرہ میں نہ ہوتی، حجرہ عائشہ میں، اور اسے باہر بنا دیا جاتا تو لوگ اس کو جو ہے وہ پوجا گاہ بنا لیتے، اس پہ مسجد بنا دیتے، اور ہوا ایسا ہوا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ آج سے کوئی سعودی حکومت سے پہلے کے دور کی تصویریں دیکھیں تو مسجد جو بقیع قبرستان ہے، اس کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین کی قبریں تھیں، ان پر قبے بنے ہوئے تھے، ان پر مزار بنے ہوئے تھے۔ آپ اگر پرانی تصویر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہر قبر پہ قبہ اور ہر قبر پہ مزار بنا ہوا۔ یہ جو خلافت عثمانیہ کے نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، ٹھیک ہے کام کیے، لیکن شرک کا آغاز بھی حجاز کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ بقیع قبرستان کے اندر اور احد کا جو وہاں شہدائے احد ہیں،
ان کے اوپر بڑے بڑے مزار بنے ہوئے، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے. تو جب صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر یہ حال ہو سکتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر کیوں نہ ہوتا؟ اور آج دیکھ لیں آپ، جو قبہ جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے، یہ کنہوں نے کیا کام شروع؟ یہ وہی انہوں نے کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر باہر قبر ہوتی کھلی جگہ پہ تو آپ دیکھتے آج حشر کیا ہوتا. کیا یہ لوگ حشر نشر کرتے والیاذ باللہ؟ جالی کو اگر ان کو موقع ملے تو کھا جائیں، تو وہ تو پھر جالی کے اندر پھر دیوار ہے، پھر دیوار ہے، پھر اندر جا کے حجرا ہے، اور پھر جا کے اندر قبریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں آج بھی کچی ہیں. قبریں اندر کچی ہیں، اندر وہ سارا ماحول وہی ہے، صرف جو حجرے کی دیوار اور بعد والی دیواریں وہ پکی، باقی اندر قبریں کچی ہیں. قبریں پکی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہ ابو بکر اور عمر کی، وہ اسی کیفیت کے اندر موجود ہے. جیسے آپ بقیع کی قبریں دیکھتے ہیں، بقیع قبرستان کی بالکل اسی طرح ہی مٹی سے وہی جو ہے وہ کیفیت میں قبریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ابو بکر اور عمر کی قبریں تینوں اسی حالت میں. اور آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو پوجا گانا بنا دینا، کس کی جو ہے پوجا کی جانے لگے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، شاید کہ اس سے محفوظ ہے وہ قبر. تو یہاں مذکورہ بالا حدیث میں یہود و نصارہ پر لعنت کرنے کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں. نمبر دو، وہ انبیاء علیہ السلام کے مدفن میں نماز اور سجود اور ان کی طرف متوجہ ہونے کو جائز سمجھتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی. لہٰذا جو بھی قبروں کو تعظیماً سجدہ گاہ بنائے، کسی کی بھی قبر یا ان کو ان کے مدفن کو نماز کی جگہ، سجدے کی جگہ یا ان کی طرف رخ کرنے کی جگہ بناتا ہے، تو اس پہ بھی لعنت ہے، جیسے یہود و نصارہ پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی. اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ قبر پکی بنانا اور اس طرح قبر پر مزار بنانا جائز نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اللہ کے نبی نے منع کیا قبر کو پکا بنانے سے، وان یقعد علیہ کہ اس پر بیٹھا جائے، وان یبنى علیہ کہ اس پر مزار تعمیر کیا جائے، اس پر بلڈنگ بنائی جائے، اس پر کوئی عمارت بنائی جائے. ان یبنى علیہ اس پر کوئی چیز بنائی جائے، یعنی اس پر کوئی کمرہ یا اس پر کوئی مزار یا کوئی چیز، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا. یہ مطلب ہے یبنى علیہ اس پر کوئی چیز بنائی جائے، قبہ، کوئی مزار، کوئی کمرہ، کوئی بھی چیز. عن ابی الحیاج الاسدی، ابو الحیاج اسدی بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، قال علی علی بن ابی طالب، مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین نے، الا ابعثک، کیا میں تمہیں بھیجوں نا اس مہم پر، الا ما بعثنی علی رسول اللہ، جس مہم پر اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا. میں تمہیں ایسا فریضہ نہ سونپوں، ایسا کام جو میرے سپرد اللہ کے نبی نے کیا تھا، میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں. اور وہ کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمسته، کہ نہ تم چھوڑو کوئی بھی مورتی کو مگر اسے توڑ کے رکھ دو. تمس کا معنی ہوتا ہے اسے نیست و نابود کر کے رکھ دو، توڑ دو اسے. ولا قبرا مشرفا الا سویته، اور کوئی بھی قبر جو اٹھی ہوئی ہے اس کو برابر کر دو. کوئی مورتی دیکھو تو اس کو توڑ دو، کوئی قبر اٹھی دیکھو تو اس کو جو ہے وہ زمین کے برابر کر دو. الا سویته، مگر اسے زمین کے برابر کر دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوئی مورتی نہ رہنے دو، سب مورتیوں کو توڑ دو اور قبریں اٹھی برابر کر دو زمین کے. حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی کو، جو تابعی ہیں، ان کو بھیجا کہ میں تمہیں وہ کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ تم جا کر مورتیاں توڑ دو اور جو قبریں اٹھی ہوئی ہیں زمین سے بلند ہیں ان کو بھی برابر کر دو. دیکھ لیں آپ، آج کوئی بڑا نیک آدمی مر جاتا ہے، ولی، ان کے نزدیک جو ولی ہے اس کی قبر اونچی کر کے بناتے ہیں، 2-4 گز اوپر کر کے بناتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو توڑ دو، زمین کے برابر کر دو. وان ابی مرثد الغنوی، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا تصلوا الی القبور، نہ تم نماز پڑھو قبروں کی طرف رخ کر کے، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ان پر بیٹھو. یہ حدیث ہم پہلے بھی فقہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں اور بھی کئی مسائل کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ وسیلہ ہے شرک کی طرف لے جانے کا، یہ شرک کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. تنبیہ، یہ تمام امور چونکہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اس وجہ سے ان سے روکا گیا ہے، اس وجہ سے ان سے روکا گیا ہے، اور اس وجہ سے انہیں وسائل و شرک کہتے ہیں، یعنی شرک کی طرف لے جانے کے ذرائع اور وسائل ہیں. اور شریعت نے ہمیں ان تمام راستوں سے روک دیا ہے، ان تمام ذرائع سے روک دیا ہے جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اور شرک کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں
جیسا کہ اس کی چند ایک مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، انشاءاللہ آگے مزید کچھ اس حوالے سے مثالیں اور اس کی اقسام آئیں گی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔